گزارشات عرض کر کے ہم صلاۃ و سلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کی رات الحمدللہ میں کثرت کے ساتھ نوجوان بھائی دیکھ رہا ہوں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ابھی آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے شعبان میں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، تقدیریں لکھی جاتی ہیں، موت کے فیصلے درج کیے جاتے ہیں، رزق کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، خوشحالی سعادت مندی اور بد نصیبی کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں جب میری تقدیر کے فیصلے ہو رہے ہوں اس وقت میں روزے کی عادت میں ہوں۔ آج ہمیں بھی رب کی بارگاہ میں یہی التجا کرنی ہے کہ مولا ہمیں بھی ہمیشہ سجدوں کی خیرات عطا فرما، ہمیں پنجگانہ نماز کی لذت عطا فرما، ہمیں پاکیزہ جوانی کی لذت عطا فرما، ہمیں روزے، نماز، حج و زکات، اعمال صالحہ، قرآن و حدیث اور اسلام کے نور سے ہمارے من اور تن کو روشن و منور فرما۔ جب یہ دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ میرا رب ہمارے ساتھ بھی خیر کا معاملہ فرمائے گا۔ بعض احباب آج کی رات ساری رات جا کے گزارتے ہیں، رب کے فضل سے سجدوں کی کثرت میں نوافل ادا کرتے ہیں، لیکن فقہا کا قول یہ ہے، فتویٰ یہ ہے، اس وقت تک نوافل قبول نہیں ہوتے جب تک ہماری زندگی کے فرائض پورے نہ ہوں۔ سال پورے میں نمازیں بہت ساری رہ گئی، جمعے قضا ہو گئے تو پھر شب برات 100 نفل یا 50 نفل پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلی تو میں گزارش یہی کروں گا، فرض نماز سے پیار کریں، چھوٹا ہو یا بڑا، جوان ہو یا بوڑھا، ماں ہو یا بیٹی، ہر بندہ خدا کو، ہر مرد و عورت کو پنجگانہ نماز اپنی زندگی کا وظیفہ بنانا چاہیے۔ فرض کے بغیر گزارا نہیں۔ ابھی آپ نے سنا ہے کہ قرض اور فرض جب تک پورے نہ ہوں پھر توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ جن احباب کے فرض نمازیں قضا ہو چکی ہیں ان سے گزارش کروں گا وہ آج رات قضاؤں کو ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ 100 رکعت نفل بڑی بابرکت چیز ہے، لیکن اگر 5 دنوں کی قضا ادا کی جائے تو یہ بھی 100 رکعت بنتا ہے، اور فرضوں کا ثواب نفلوں سے کہیں اعلیٰ ورفع ہوتا ہے۔ سارے نوافل مل جائیں تو 2 فرضوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے فرض نمازوں کی قضا کریں۔ قضا میں صرف فرائض پڑے جاتے ہیں، فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر۔ وتروں کی بھی قضا لازم ہے۔ یہ 20 رکعتیں ایک دن کی بنتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ آج کی رات کل کے دن مسلسل بھی ایک نماز کے ساتھ ایک قضا ادا کرتا رہے تو گویا 5 دنوں کی جو قضا ہے نا یہ 100 رکعتیں بنتی ہے۔ کتنی بنتی ہے؟ 100 رکعتیں۔ 100 نفلوں کی نسبت میرا مالک کئی گنا زیادہ ہمیں فرضوں کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اور پھر یہی نہیں کہ آج ہم نے 5 راتوں کی یا 5 دنوں کی قضا کر لی تو پھر کہیں گے اگلے سال تک چھٹی ہے یا رمضان شریف میں پھر ملیں گے اور پھر اس کے بعد سالانہ چھٹی ہے۔ نہیں، کسی بزرگ کا بڑا پیارا قول میری نظر سے گزرا کہ آج رات اپنے تعلقات رب اور اس کے رسول کے ساتھ بحال کرنے کی رات ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، ہر روز خبروں میں آتا ہے امریکہ کے ساتھ ہم تعلقات بحال کرنے جا رہے ہیں، چائنا کے ساتھ ہم اپنے تعلقات بحال کرنے جا رہے ہیں، ہماری فلاں سیاسی جماعت جو ہے وہ حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کرنے جا رہی ہے۔ آئیے آج ہم حکومتوں کی طرف نہ دیکھ کر اپنی تعلقات خدا اور اس کے رسول کے ساتھ بحال کریں، اور ایسے بحال کریں، ایسے مضبوط جوڑیں کہ تادم زیست یہ تعلقات ہمیں نور اور روشنی عطا فرماتے ہیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ آج کی رات
ہمیں یہ بھی سبق سکھاتی ہے کہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار، اسے سیکھنا، اسے سمجھنا اور اسے اپنی زندگی کا وظیفہ بنانا، یہ بھی ہماری کامیابی کا بہت بڑا وظیفہ ہے، ہماری کامیابی کا بہت بڑا وظیفہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا نام ہے، وقت کے محدث اور امام گزرے ہیں۔ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو اپنایا۔ آپ باہر دریا میں غسل کرنے کے لیے گئے، اور بھی بہت سارے لوگ اس ندی میں، اس دریا میں نہا رہے تھے، ہر کوئی برہنہ ننگے نہا رہا تھا۔ حضرت امام شافعی جب نہانے لگے، خیال آیا کہ حکم مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ اپنا سطر جو ہے وہ ڈھانپ کے نہایا جائے۔ آپ نے ایک زید کپڑا لیا، ناف سے لے کر گھٹنوں تک اپنے سطر کو ڈھانپا، غسل مکمل ہوا، رات سوئے مقدر جاگ اٹھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دیدار عطا فرمایا، فرمایا کہ تم نے میری ایک سنت کو زندہ کیا ہے، اس کے بدلے میں تمہیں امامت عطا فرماتا ہوں، مجھے ولایت کا مقام عطا فرماتا۔ برادران اسلام، اگر ایک سنت پر عمل کرنے کا یہ اجر ہے تو کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ جب سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنے گا تو میرا رب کتنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ آپ جب ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں کہ ہر وقت ہمیں عبادت میں اور ذکر خدا میں گزارنا چاہیے، لوگ سوچنے لگتے ہیں اس کا مطلب ہے اور کوئی کام نہ کریں، بس یہی کام کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے جو کام کرے وہ شریعت کے مطابق کرے، سنت کے مطابق کرے، میرا رب ہر لمحے کو عبادت بنا دے گا۔ آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا مطالعہ کریں نا، اس میں ہر شے کی علیحدہ علیحدہ دعا ہے۔ مثلا شیشہ دیکھنا ہے، آئینہ دیکھنا ہے، دن میں کئی دفعہ دیکھتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی اسے پڑھے، رب شیشہ دیکھنے پر بھی اجر عطا فرمائے۔ کھانا کھانے سے پہلے دعا مانگے، کھانا کھانے کے بعد دعا مانگے، سارے کا سارا کھانا عبادت بن جائے۔ اسی طرح باوضو رہیں، جتنا وقت باوضو رہیں گے میرا رب عبادت کا اجر عطا فرمائے گا۔ ہر روز ہم کتنی سیڑھیاں چڑھتے ہیں، ہر سیڑھی پر چڑھتے ہوئے سنت سمجھ کر پڑھے اللہ اکبر۔ کیا پڑھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیڑھیاں چڑھتے جائیں، رب کائنات 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سیڑھیاں اترنا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پڑھتے آئیں سبحان اللہ۔ کیا پڑھے؟ سبحان اللہ۔ جب بھی اترائی میں آئے تو سبحان اللہ پڑھے، جب اونچی طرف جائیں تو اللہ اکبر کریں۔ سبحان اللہ میں بھی 9 حروف ہیں، میرا رب ہر قدم کو رکھنے پر ہمیں 90 نیکیاں عطا فرمائے۔ اسے کہتے ہیں ہر وقت ذکر الہی میں رہنا، ہر وقت عبادت میں رہنا۔ تو آئیے اس طرف ہم توجہ دیں، اگر ہم ایک ایک بات کو پیش نظر رکھیں گے تو میرا رب ہمیں ڈھیروں برکتیں، ڈھیروں رحمتیں عطا فرمائے گا۔ آخری گزارش یہ ہے، آج جہاں اپنے لیے رب کی بارگاہ سے سوال کریں، وہاں اپنے والدین کے لیے بھی دعائیں مانگیں، اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگیں، بالخصوص سارے عالم اسلام کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، اور خصوصاً بالخصوص اپنے ملک پاکستان کے لیے رب کی بارگاہ میں التجا کریں، اور جس وبا اور جس مصیبت سے ساری دنیا گزر رہی ہے، اس کرونے جیسے مرض سے نجات کی دعا مانگیں، شاید کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھ رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں اور رب سب کو برکتیں، رحمتیں اور خوشحالیاں عطا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں آئندہ زندگی اپنے اور اپنے حبیب کے نام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔